1.5 माह 100% ان کی ہدایات پر عمل کیا. کھانے کے لالے پڑ گئے. بغیر سود کے قرضے دیں گے, کوئی راشن دیں گے, کوئی امداد دیں گے. نہ راشن ہے, نہ امداد ہے, نہ قرضے, کچھ نہیں. حد سے زیادہ بات بگڑ گئی ہے. پولیس نے ایک دم ریڈ کر دیا, کریانے والوں کو اٹھا لیا اور ان کو جا کے حوالات میں بند کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, دمان ٹی وی کے اسٹوڈیو سے اسلم امان حاضر ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ تاجر رہنما راجہ اختر علی موجود ہیں. اس سے ہم پوچھیں گے کہ اس وقت لاک ڈاؤن کے اندر جو چھوٹے تاجر ہیں اور خاص طور پر جو اس کے ساتھ وابستہ مزدور طبقہ ہے, کام کرنے والا, اس کی صورتحال کیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی پتہ کریں گے کہ اس پوری صورتحال میں ضلعی انتظامیہ اور پولیس کا جو ہے وہ تاجروں کے ساتھ رویہ کیسا رہا ہے. راجہ اختر علی, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے یہاں پر. آپ بہت پرانے اور بڑے پولیٹیکل ورکر بھی ہیں اور تاجروں کی پولیٹکس میں بھی آپ کا بڑا نمایاں کردار ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن اس وقت ہوا ہے, بڑا طویل لاک ڈاؤن, اس سے ہمارے تاجر جو ہے, خاص طور پر چھوٹے تاجر, ان کے ساتھ اور جڑا ہوا مزدور طبقہ, وہ کس قسم کی مشکلات کا شکار ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلم امان صاحب, بہت شکریہ, آپ نے مجھے یاد کیا اور ان معاملے پہ گفتگو کے لیے بلایا. آپ کا شکریہ, آپ کے اسٹوڈیو کا شکریہ. اصل میں کرونا وائرس جو ہے تو حقیقت کہ اس کی وجہ سے پاکستان کا پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس پچھلے 1.5-2 ماہ میں اس کا وائرس کا شکار ہو کے انتقال کر گئے. اور خاص کر جو ترقی یافتہ اقوام ہیں وہ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. ہم تو خیر غریب ملک تھے, ہمارے پاس تو اتنے سہولیات بھی نہیں تھے. تو جو ڈاکٹرز نے, جو حکومت نے, جو انتظامیہ نے شروع سے ہی ہمیں یہ بات بتائی کہ اس کا لاک ڈاؤن بھی کرنا پڑے گا, ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنا پڑے گی اور سماجی فاصلے بھی ہے وہ بھی برقرار رکھنے پڑیں گے, اور یہی اس کا علاج ہے. نہ اس کی ویکسین ہے, نہ اس کی دوائی ہے, بچنا ایک دوسرے سے جو ہے یہ. اچھا, ہم نے 1.5 ماہ 100% ان کی ہدایات پر عمل کیا. دکاندار اس پہ پہنچ گیا کہ اس کو کھانے کے لالے پڑ گئے. یعنی بازار بند, مارکیٹیں بند, دکانیں بند, کاروبار نہیں ہے. اور پھر تھوڑا سا ہمیں یہ گلہ بھی ہے کہ حکومت کہتی رہی کہ دیہڑی داروں کو, غریبوں کو, چھوٹے دکانداروں کو بغیر سود کے قرضے دیں گے, کوئی راشن دیں گے, کوئی امداد دیں گے. لیکن سچی بات یہ ہے سر کہ دکاندار تباہ و برباد ہو گیا, مگر کسی طرف سے ان کو ایڈ میڈ کچھ نہیں ملی. نہ راشن ہے, نہ امداد ہے, نہ قرضے, کچھ نہیں. اب اس طرف تو یہ عالم تھا. دوسرا, جب حد سے زیادہ بات بگڑ گئی اور تھوڑے بہت نرمی شروع ہوئی, اس نرمی کے دوران دکانداروں نے اپنی چھوٹی موٹی کوئی کاروبار کی صورت اختیار کی, کوئی مزدوری کی. لیکن انتظامیہ کے معاملات ایسے تھے کہ بعض چیزوں کی حکومت نے پورے ملک میں اجازت دی, کریانے کی دی, گوشت کی دی, سبزی کی دی, مگر دودھ دہی یہ. لیکن اکثر یہ ہوا کہ پولیس نے ایک دم ریڈ کر دیا. ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے, 4 دن پہلے کی بات ہے کہ کریانے والوں کو اٹھا لیا اور ان کو جا کے حوالات میں بند کر دیا. لوگ چیخنے لگے کہ یہ کیا ہونا شروع ہو گیا, اس کی تو اجازت ہے, قانونی طور پر اجازت ہے. پھر میں نے ڈی ایس پی صاحب سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا صاحب یہ بات اس طرح کیوں ہو رہی ہے؟ دکاندار پہلے تباہ ہو گیا, پہلے ہی پریشان ہے, اور اب یہ چند ضروری اشیاء والے جن کو اجازت دی ہوئی ہے ان کو پکڑ کے حوالاتوں میں ڈال دیا. اچھا, یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا. پھر آخر ہم نے اب ڈی پی او صاحب پہ ہم نے اپروچ کیا. ہم نے کہا صاحب پولیس کا رویہ اس قسم کا ہے, انتظامیہ یہ کچھ کر رہی ہے, تو اب ہم سے تو صبر نہیں ہوتا. اچھا, بہر صورت انہوں نے کچھ ہدایات دی ہیں, اب دیکھتے ہیں اگلے 2-4 دن بقایا رہ گئے. تو بہرحال پولیس کا رویہ کوئی خاص ہمارے ساتھ اچھا نہیں رہا, ہمیں ان سے بڑی شکایت تھی. لیکن اب امید ہے جس طرح ڈی پی او صاحب نے وعدے وعید کیے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ شکایت ختم ہوں گی.
अच्छा राजा साहब, आप ये बताएं कि आज जिस तरह आपने अभी फरमाया कि ताजरों के साथ, जो छोटे ताजरों के साथ वादे किए गए थे कि हम आपको कुछ सपोर्ट देंगे, कुछ लोन देंगे बगैर सूद के, और ख़ास तौर पर गरीब तबका जो है उसकी इमदाद देंगे, कोई पैकेज देंगे, तो अब जब ये नहीं मिला और आपने लॉकडाउन के हवाले से इंतज़ामिया से भरपूर तावन किया, 1.5-2 महीने लोग जो है उन्होंने गुर्बत अफलास काटी, अपने कारोबारी सरगर्मियों को मुअत्तल रखा, तो इसके लिए आप लोग कोई कानूनी चाराजोई का इरादा रखते हैं हाई कोर्ट में कि रिट करके कि हमें कंपनसेशन दी जाए? मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट में तो शायद या अदालत की तरफ हम ना जाएं, मगर हम तवक्को रखते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, सूबाई हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से। पॉलिसियाँ उन्होंने देनी हैं, सब कुछ उन्होंने बनाना है, तो हम उनसे उम्मीद रखते हैं, तवक्को रखते हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब वादे वईद कर रहे हैं कि गरीब लोगों को, गरीब दुकानदारों को बेरोज़गार नहीं होने दिया जाएगा, तो उनको उनकी पूरी सपोर्ट की जाएगी, इमदाद दी जाएगी। कोई उन्होंने कमेटी भी बनाई है जो तरीक़ाकार तय कर रही है, तो उनसे हमें उम्मीद है कि ये जो है ना इंशाअल्लाह ताला कुछ न कुछ छोटे दुकानदारों के लिए कोई ऐसा पैकेज देंगे कि जिनसे वो अपना सहारे से उठ सकें, अपने पाँव पे खड़े हो सकें। ये जो 1.5-2 माह की तबाही की तरफ पर हम गुजर चुके हैं, तो वो उसका इजाला इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सूबाई हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत जैसे वो वादे करें वो पूरे करेंगे। शुक्रिया राजा साहब, आपने हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, आज दमान टीवी के स्टूडियो से राजा अख्तर अली साहब को आपने सुना। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने कमेंट्स और सवालात के ज़रिए फ़ीडबैक देंगे, और ये तवक्को भी रखते हैं कि इन राजा साहब की जो बातें हैं इनको मज़ीद प्रमोशन के लिए भी आप हमारे साथ तावन करेंगे। शुक्रिया।